The one thing that I did notice was, اور آپ بھی وہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خاتون نے مائک پروگرام کے پہلے منٹ سے ہی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میں نے تو طاغوت کے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہی طاغوت تھا. وہ 1.5 گھنٹہ طاغوت کا پروگرام تھا. جس بندے نے وہ پورا پروگرام نہیں دیکھا اور اس کے اوپر ججمنٹ پاس کر دی 1 منٹ کی کلپ پہ, جب تک آپ سپیریئر سائیکالوجی میں بڑے امبریلا کے اوپر آ کے شوٹنگ نہیں شروع کریں گے تو نیچے آپ کسی جو مرضی آپ کر لیں کہیں نہ کہیں ٹیگ آپ کو لگے گا ہی لگے گا. ہسٹری اور سائیکالوجی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. اس نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ٹریننگ دیتے سیرہ میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ تو عزیر کو اللہ کا بچہ مانتے ہیں. تو آپ ایک یہودی دکھا دیں دنیا میں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہیں, تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ ہسٹری پڑھے بغیر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وما قتلوا وما صلبوا, آج تک بحث چل رہی ہے. ابھی اب تو مسلمان بھی شروع ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. مسلمان کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے سلاب کا ذکر قرآن میں, بھائی توریت بھری پڑی ہے, انجیل بھری پڑی ہے, پہلے سے ہی سب مانتے ہیں. آپ کیوں قرآن پاک اس کو, یا تو قرآن پاک سے یہ بتائیں کہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مرنے کے بعد دوبارہ آئیں, کیونکہ یہودیوں نے قتل کیا. یہودی کہتے ہیں ہم نے مار دیا اور عیسائی کہتے ہیں انہوں نے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, وما قتلوا وما صلبوا, نہ وہ قتل ہوئے جو یہودی کہتے ہیں, نہ وہ صلیب پر چڑھے جو عیسائی کہتے ہیں. کہ جب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ بیانیہ کرنا ہے کہ او عیسیٰ یہ تمہارے نام پہ کیا تہمت لگا رہے ہیں, تو عیسیٰ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو آپ نے مجھے کہا تیرے سے کہنے کے لیے. یہ جھوٹ ہے جو تیرے پہ تہمت باندھتے. میرے تو ایک استاد تو کہہ رہے تھے کہ تم خالی یہ بتاؤ کہ غصے کی ڈگری اور رحم کی ڈگری قرآن پاک سے نکال کے دکھاؤ, تمہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ جب غضب کا اظہار کرتے ہیں تو تم اس کو ایزی کیسے لے سکتے ہو. ساحل بھائی, جو رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بہت بڑا ایشو جو بنا تھا طاغوت والا, اس میں لوگوں نے کہا یہ کہ شاید یہ صرف ریٹنگ کے لیے پلانٹڈ اس خاتون کو بٹھایا گیا تھا. آپ کے پاس ہے کوئی ایسی انفارمیشن کہ چینل نے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی تھی, یا آپ کو لگتا ہے وہ اس کا اپنا سوال ہوگا اور سارا کچھ؟ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے مجھے یہ تو سارے کے سارے بندے ادھر امپلائیز ہی کے جاننے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رات کے ریکارڈنگ ہوتی ہے تو پبلک کو تو نہیں بلایا جاتا. حالانکہ میرا اپنا ایک پورا پروگرام سما کے ساتھ لاک تھا جس میں ہم نے پبلک کو اوپن انوائٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ والے پروگرام نہیں ہوتے, یہ راتوں کی ریکارڈنگ 3-4 شفٹیں لگاتے ہیں تو سب کون آئے گا. تو یہ اپنے ہی کچھ جاننے والے تھے. ٹھیک ہے. The one thing that I did notice was, اور آپ بھی وہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خاتون نے مائک پروگرام کے پہلے منٹ سے ہی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے. سو آئی اونلی نوٹسڈ کہ شاید یہ ماڈریٹر ہے, کسی کو مائک دیں گے. ٹھیک ہے, تو مگر ان کا اپنا ہی سوال تھا, تو اٹ واز دیٹس دی اونلی تھنگ دیٹ ایز اے آبزرور یو کین اینالائز کہ اچھا یہ کیسا معاملہ ہے. مگر چونکہ میں خود بھی گیسٹ تھا, جو چیز آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہے تو اس پہ تہمت ایسے تو نہیں لگا سکتے کہ ہاں جی یہ تھا. مگر یہ سوال نہ ہوتا تو کوئی اور سوال کر لیتے ہو. ٹھیک ہے, میں نے تو طاغوت کے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہی طاغوت تھا. وہ 1.5 گھنٹہ طاغوت کا پروگرام تھا. جس بندے نے وہ پورا پروگرام نہیں دیکھا اور اس کے اوپر ججمنٹ پاس کر دی 1 منٹ کی کلپ پہ, تو اس کے لیے تو یہ معاملات اس طرح کے ہیں بھی نہیں. آپ لوگ کو ٹی وی ڈرامہ دیکھیں, کوئی ٹاک شو دیکھیں, کوئی حامد می اور مبشر لقمان صاحب کی لڑائیاں دیکھیں, یہ والی باتیں نہ سنیں. اچھا, ہماری سوسائٹی جا کس طرف ہے سیل بھی؟ یہی سے میرا سوال ہے کہ اب مفتی طارق موسیٰ صاحب پہ بھی نا اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ صرف شادیوں کی بات کرتے ہیں. مفتی صاحب خود کہتے ہیں بھائی میں نے 1.5 گھنٹے کا بیان کیا, 4 منٹ میں نے شادیوں کے بعد کی وہ کلپ وائرل ہو گیا, تو باقی ہماری سوسائٹی اس طرح کیوں جا رہی ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہے کہ کسی بھی ایک کلپ اٹھایا اس پہ کسی کو بھی جج کر لیا آپ نے؟ نہیں مفتی صاحب پھر گروپ سائیکالوجی کو سمجھتے نہیں. اعتراض جو بھی آپ کے اوپر ہوتا نا کہ آپ کس کیٹیگری کے اسپیکر ہیں, تو آپ اس فیڈ بیک سے پھر انالیٹیکل لینڈسکیپنگ کرتے ہیں کہ آڈینس کس کیٹیگری کے اندر مجھے برانڈ کر رہی ہے. وہ کیٹیگری یہ نہیں کہ اچھا برا ہے, نالج بیس کے اندر کس پلر کو ان لوگوں نے پکڑ لیا. تو یہ گروپ سائیکالوجی تھی. 4 شادیاں یا شادی کا ٹاپک جو ہے وہ جس طریقے سے ایک آپ کی برانڈ آئیڈینٹی بن گئے, تو اٹ از سم تھنگ وچ یو شوڈ ہیو ڈن ٹو ریپوزیشن. اپنے آپ کو ریپوزیشن کرتے پھر رادر کے ریفیوٹ کریں. ریفیوٹ کرنے سے ریپوزیشن نہیں ہوتی. ریپوزیشننگ کے 10-12 طریقے. میری کبھی ملاقات ہوگی ان سے بھی, میں نے ان کو اپنے سورس کوڈ میں لیکچر کے لیے انوائٹ کیا ہے طارق صاحب کو. بٹ ہی میڈ اے ٹیکٹیکل ایرر کہ آپ ایک دفعہ پوزیشن ہو گئے ہیں آپ,
فار ایگزامپل میں اپنی مثال نہیں دینا چاہ رہا ہوں، نہ ہی میری کوئی ایسی کوئی اچیومنٹ ہے، مگر ہر بندے کی کوئی نہ کوئی برانڈ آئیڈینٹی بن جاتی ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ فار ایگزامپل طارق جمیل صاحب جی، تو یا ڈاکٹر اسرار صاحب، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر اسرار کی سنگل برانڈ آئیڈینٹی چلتی ہے، قرآن نظام کے لیے. ہم مینلی انہوں نے قرآن کا کہ اس کی وہ تفسیر ٹرانسلیشن، قرآن کے تو سارے اسکالر ہیں نا. جی جی، تو قرآن سے وہ کیا کس کیٹیگری کے اندر؟ نظام کے سود کے خلاف ہو گئے، سر سسٹم پہ بات کی انہوں نے، یا سسٹم پہ. جی ہاں، تو نظام. ٹھیک ہے. سو بالکل اس طریقے سے جب تک آپ سپیریئر سائیکالوجی میں بڑے امبریلا کے اوپر آ کے شوٹنگ نہیں شروع کریں گے تو نیچے آپ کسی جو مرضی آپ کر لیں، کہیں نہ کہیں ٹیگ آپ کو لگے گا ہی لگے گا. تو جب آپ کے اوپر ٹیگ لگتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ ریپوزیشن کرتے ہوتے ہیں. مگر ظاہر ہے طارق جمیل صاحب، طارق مسعود صاحب جو ہیں، یا کوئی بھی اسکالر، وہ اس طریقے سے پولیٹیکل اسٹڈیز میں، لبرل آرٹس میں یا سائیکالوجی کو تو پڑھتے ہی نہیں. ہسٹری اور سائیکالوجی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. جس نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ٹریننگ دیتے تھے سیرہ میں صحابہ کو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسا پکی گرفت تھی صحابہ کی، ورلڈ ویو کتنا اسٹرانگ کیا ہوا تھا انہوں نے. پرجیا کی روم سے لڑائی ہو رہی ہے اور مکہ کے اندر ڈیٹیل انالیسس صحابہ کے بیچ میں ہو رہا ہے. اب سوچیں، دیز آر بیر منیمم ہے، اسپیشلی الیگزینڈریا کی، گریس کی، روم کی، حجاز کی، جروسلم کی. 3500 قبل مسیح سے لے کے 600 سے 700 ہجری تک کا یہ والا ٹینیور اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا، سوری، پھر آپ کو تو یہ نہیں پتا کس اینگل سے قرآن نے، کیونکہ قرآن تو ہسٹری کو بیک کرتے ہوئے بات کر رہا ہے. تو آپ سوچیں ذرا، ایک میں سمپل سا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ تو عزیر کو اللہ کا بچہ مانتے ہیں. تو آپ ایک یہودی دکھا دیں دنیا میں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ ہسٹری پڑھے بغیر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب میں آپ کو 700 سے زیادہ ایگزامپلز دوں صرف قرآن پاک سے جو ہسٹری کو پورا احاطہ کیے بغیر یو کی ناٹ ایون ٹیل کہ قرآن پاک کی آیت کس کانٹیکسٹ کے اندر ان کو ریفر کرتی ہے. وما قتلوا وما صلبوا، آج تک بحث چل رہی ہے. ابھی اب تو مسلمان بھی شروع ہو گئے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے نوح کے سیلاب کے اوپر ریجیکشن شروع ہوگی. مطلب یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. یہ کسی ایک خطے میں یا کسی ایک کتاب کی یا کسی ایک ڈیموگرافک کی آواز نہیں تھی. آپ جب تک اس پورے کرے کو اپنی ہسٹری کے اندر سے ایک ایک سٹیپ کرتا آگے لے کے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے پھر قرآن پاک کی ٹائمنگ نہیں دیکھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ قرآن اپنا مقدمہ کن اے پرائری کانسیپٹس کے اوپر لے کے. اے پرائری کا مطلب ہے قرآن سے بھی پہلے جو بیس کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے ایک انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن پاک نے وہ والی چیزیں جو کہ عرب کے یا یہودیوں کے یا پیگنز کے کانسیپٹس میں پہلے سے تھی، جو صحیح تھی، ان پہ مقدمہ کھینچا ہی نہیں، اور جو ان کے پاس پہلے سے تھیں اور غلط تھیں ان کے اوپر مقدمہ برملا کھینچا. مسلمان کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے سیلاب کا ذکر قرآن میں کیوں؟ بھائی تو رایت بھری پڑی ہے، انجیل بھری پڑی ہے، پہلے سے ہی سب مانتے ہیں. آپ کیوں قرآن پاک اس کو، یا تو قرآن پاک سے یہ بتائیں کہ نوح کا سیلاب دنیا پہ نہیں آیا تھا تو پھر آپ کے پاس دلیل ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز آگے کہ یہ نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ نے دنیا میں واپس آنا ہے. یہودی مانتے ہیں ان کے مسیح نے آنا ہے، عیسائی کی کوئی ایک ڈینومینیشن بھی ایسی نہیں جو نہ مانتی ہو. ٹھیک ہے، پہلے سے ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خالی اس چیز کو ریفیوٹ کیا کہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مرنے کے بعد دوبارہ آئیں، کیونکہ یہودیوں نے قتل کیا. یہودی کہتے ہیں ہم نے مار دیا اور عیسائی کہتے ہیں انہوں نے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وما قتلوا وما صلبوا، نہ وہ قتل ہوئے جو یہودی کہتے ہیں، نہ وہ صلیب پہ چڑھے جو عیسائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ مقدمہ قرآن سے آنا چاہیے کہ، اور نہ ہی وہ دوبارہ آئیں گے. یہ آیت کیوں نہیں؟ ساتھ ہی اس سے بہتر کیا موقع تھا یہ والی بات بتانے کا کہ یہ مانتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے، نہیں ہوئے، وما قتلوا. یہ مانتے ہیں وہ صلیب پہ چڑھے، نہیں ہوا، وما صلبوا. اور یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چھاپا مار دیتے. حامدی صاحب اس وقت جو پورا کا پورا مقدمہ کھینچ رہے ہیں وہ یہ لٹرلی برملا اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ بتا دیتے، سورہ مائدہ میں بتا دیتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ بیانیہ کرنا ہے کہ او عیسیٰ یہ تمہارے نام پہ کیا تہمت لگا رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ نے کہنا ہے
کہ یا اللہ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو آپ نے مجھے کہا تیرے سے کہنے کے لیے. یہ جھوٹ ہے جو تیرے پہ تہمت باندھ. یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو آنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ ہی کا آرگیومنٹ استعمال کر رہا ہوں. وما قتلوا وما صلبوا, یہاں پہ آنا چاہیے تھا کہ یہاں, اور نہ ہی عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. یہ تو مانتے ہیں نا, ہم نے تو نہیں گھڑی نہ کہانی, سمجھ ہم نے گھڑی ہے, ہم نے گھڑی. تو کیا عیسائیوں نے نہیں گھڑی ہوئی تھی پہلے کہانی؟ کیا یہ نہیں ہم نے پہلی دفعہ گھڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے؟ پورا کا پورا 3 بلین کرسچنز کا اس وقت, اور پتہ نہیں کتنے اور بلینز نے آنا ہے, اور کتنے 1 بلین کچھ گزر چکے ہیں. 2025 سال سے ایک سب سے بڑا ریلیجن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. قرآن پاک نے آتے ہی سب سے پہلے اس کا ریفیوٹ کرنا چاہیے تھا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, ہسٹری جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو انٹینسٹی نہیں پتہ چلے گی. میرے تو ایک استاد تو کہہ رہے تھے کہ تم خالی یہ بتاؤ کہ غصے کی ڈگری اور رحم کی ڈگری قرآن پاک سے نکال کے دکھاؤ, تمہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ جب غضب کا اظہار کرتے ہیں تو تم اس کو ایزی کیسے لے سکتے ہو. یہ تو پاکستانی ہے نا, یہ فضائل اعمال پہ جو اعتراض کرتے خود ہی وہ قرآن پڑھ کے سکون آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ غضب کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو سکون آ رہا ہوتا ہے. یہ وہ سفید گولیاں ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں, یہ خود دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب کی وعیدیں سنا رہے ہیں, منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں, عقل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خالی پڑھنا مت, عقل کرنا, مگر تو عقل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, لعل لکم یتفکرون, تیرے لیے اس لیے آیتیں اتارتا کہ دماغ کھول. اور یہ کہہ رہا تھا یا اللہ یہ دیکھ یہ آیتیں پڑھ کے تو مجھے نیند آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اطمینان جو سکون شرح صدر قلب کا اطمینان جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ادھر سے ایسے لینا. سوچیں اصل میں سب سے مین چیز وہی ہے کہ ترجمے سے پڑھے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے. ترجمہ نہیں سر, ترجمے کے اگلا سٹیپ ہے کہ اس تفصیل کو پکڑیں, اس نص کو پکڑیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پکڑ کی ہے. آپ نے بھی اپنے ذہن میں وہ پکڑ لے کے آنی ہے. قرآن پاک نے اتنی شدت سے پکڑ کی ہے, آپ کو وہ شدت کا احساس نہیں ہو رہا تو آپ نے پھر آپ قرآن سے اثر کیسے لے رہے ہیں؟ صرف ترجمے میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ اس لیے میں کہتا ہوں عربی سیکھ لیں, خدا کا واسطہ ہے. ایٹ لیسٹ عربی اساتذہ کے تھرو یہ قرآن پاک کی ٹریننگ لیں کہ جب آپ کو وہ بتائے تو آپ کو پتا ہوگا, آپ پوچھیں یا استاد جی یہاں پہ رو کیوں رہے ہیں, یا استاد جی یہاں پہ آپ نے مطلب استغفار کیوں شروع کر دی, کہ اس لیول کے اوپر